بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے۔ ویسے اسٹوڈنٹ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ والا، تو اس میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسڈس یوز ان الیکٹرو پلیٹنگ اینڈ دیئر فزیکل پراپرٹیز۔ ٹھیک ہے، یعنی الیکٹرو پلیٹنگ میں کون کون سے تیزاب استعمال ہوتے ہیں اور ان کی کون کون سی طبی خصوصیات ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلفیورک ایسڈ کو، نائٹرک ایسڈ کو، پھر ہائیڈروکلورک ایسڈ کو اور پھر ایکوریجیا کو۔ یہ چار جو ایسڈز ہیں یہ یوز ہو رہے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے۔ سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ جانا مانا جو ہے وہ ایسڈز ہے جو یوز ہو رہا ہے الیکٹرو پلیٹنگ انڈسٹری میں۔ سلفیورک ایسڈ ایک بنیادی جز کے طور پر بڑے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، بالخصوص پکلنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس میں، جس میں دانتوں کو سلفیورک ایسڈ میں بھگو کر ان کے اوپر میل کچیل اور زنگ وغیرہ دور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ اس پروسیس کو پکلنگ پروسیس کہتے ہیں، اور اس میں سلفیورک ایسڈ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی فزیکل پراپرٹیز کون کون سی ہیں، طبی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ خالص حالت میں بے رنگ تیل نما گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گاڑھا ٹائپ ہوتا ہے یہ۔ اس کا جو نقطہ پگھلاؤ ہے، میلٹنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں، وہ 105 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور نقطہ جوش یعنی بوائلنگ پوائنٹ 330 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ 330 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کثافت اضافی جو ہے وہ 1.84 ہے، اور اگر اسے پانی میں ملا دیا جائے تو کافی حرارت پیدا ہوتی ہے، اس لیے پانی کو تیزاب میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تیزاب کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالنا چاہیے۔ مرتکز سلفیورک ایسڈ پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں نائٹرک ایسڈ کو۔ الیکٹرو پلیٹنگ میں یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، فارمولہ اس کا آپ کو بتایا HNO3 ہے، اور اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ نائٹرک ایسڈ بے رنگ مائع ہے، کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ 86 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے اور 41 ڈگری سینٹی گریڈ پر جم جاتا ہے۔ اس کی کثافت اضافی جو ہے وہ 1.52 ہوتی ہے، اور اس کا نقطہ جوش 83 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور مرتکز نائٹرک ایسڈ تقریباً 98% خالص ہوتا ہے۔ مرتکز مطلب کنسنٹریٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ تر دانتوں کی الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کیا خاصیت ہیں، طبی خواص کون کون سے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک طاقتور بے رنگ تیزاب ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی کلر نہیں ہوتا۔ پانی میں حل پذیر ہے، پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ پانی سے یہ بھاری ہے، اور اس کی بو تیز چبھنے والی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نمدار ہوا میں دھواں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس ایکوریجو ہے۔ ایکوریجیا یعنی جس کو ہم اردو میں آب سلطانی کہتے ہیں، یہ دو تیزابوں کا میزہ ہوتا ہے۔ حجم کے لحاظ سے یہ 3 حصے مرتکز ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ایک حصہ مرتکز نائٹرک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3 حصے ہائیڈروکلورک ایسڈ ملائیں، ایک حصہ نائٹرک ایسڈ ملائیں، تو آپ کے پاس جو چیز بنے گی وہ آب سلطانی بنے گی۔ اب ساتھ پانی بھی حاصل ہوگا آپ کو۔ آب سلطانی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ سونا اور پلاٹینیم کی تحلیل کر دیتا ہے، یعنی ان کو ریزالو کر لیتا ہے، جو کہ عام تیزابوں میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آزاد شدہ کلورین دھاتوں کے ساتھ مل کر دھاتی کلورائڈ بنا لیتے ہیں، اس لیے اس طرح یہ Cl2 کی تشکیل سے آب سلطانی کو ایک طاقتور محلل بنا دیتی ہے، سالونٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے محلل اور ایک ہوتا ہے محل۔ ٹھیک ہے جی، وہ چیز جس کی مقدار محلول میں زیادہ ہوتی ہے اس کو محلل کہتے ہیں، اور جس کی مقدار کم ہوتی ہے اسے محل کہتے ہیں، جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے امیزے کو محلول کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ لوگ میٹرک میں بھی پڑھتے ہیں، فرسٹ ایئر کیمسٹری میں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، پھر بھی ان کے اندر کوئی آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسائنمنٹس آپ نہیں جمع کروا رہے، آپ نے اسائنمنٹس جو ہے وہ لازمی جمع کروانی ہے، اسی بیس پہ میں آپ کے نمبر لگاؤں گا۔ شکریہ۔